اب یہ اسرائیل نے کنفرم کر دیا کہ بھائی اسرائیل کا وزیر اعظم جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات گیا تھا۔ کیمرہ مینوں کو سعودی شاہی خاندان کی جانب سے یا سعودی عرب کی جانب سے دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں، آپ کو مفت حج کروایا جائے گا، لیکن کچھ بڑے نام جو ہیں انڈسٹری کے، انہوں نے کیمرہ مینوں کے نام نکلوا کر اپنے نام ڈلوا دیے۔ اس وقت اصل تمغہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی تمغہ نہیں ملا۔ پہلے کوئی پرچون کے حساب پہ شاید ملتے تھے تمغے، اب تو تھوک کے اعتبار سے بانٹے جا رہے ہیں تمغے۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ جی ہاں جی، جب میں نے مصدق ملک صاحب کی اور دیگر وزراء کی وہ پریس کانفرنس اور وہ بات چیت سنی کہ پاکستان کی زمین کے نیچے کتنی زیادہ معدنیات ہیں، تو 3 دن یقین کیجئے میں نے زمین پہ صحیح طریقے سے پاؤں نہیں رکھا۔ اب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، یہ تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلی خبر، ایران امریکہ جنگ کے دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ جس وقت اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر بمباری کی جا رہی تھی، جنگ جاری تھی، عین اسی وقت اسرائیل کا وزیر اعظم متحدہ عرب امارات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خفیہ دورہ کیا۔ آئی ڈونٹ نو وہاں پہ وہ کیا کچھ ڈسکس کرنے گئے، لیکن یہ تاثر ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل کی سائڈ پہ کھڑا تھا، اور متحدہ عرب امارات کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے اور جنگ بندی نہ ہو۔ اور اب اسرائیلی میڈیا اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے، اسرائیل نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے اندر اٹیکس بھی کیے گئے، حملے بھی کیے گئے۔ ایران مسلسل یہ کہتا رہا کہ وہاں پہ امریکی فوجی بھی ہیں، اڈے بھی ہیں، دیگر امپورٹنٹ ایسی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ اس قسم کا اسلحہ ہے جس سے ایران کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا بنایا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کے جواب میں ہم وہاں پہ حملے کر رہے ہیں۔ اب یہ اسرائیل نے کنفرم کر دیا کہ بھائی اسرائیل کا وزیر اعظم جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات گیا تھا۔ اچھا جی، دوسری خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ میڈیا کے حوالے سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی سعودی عرب کی جانب سے کیمرہ مینوں، یعنی پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے اس سے وابستہ 3 کیمرہ مینوں کے لیے حج کے ویزے کا اعلان کیا گیا کہ ان کو حج کروایا جائے گا، تمام خرچہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن 3 بڑے اینکرز نے کیمرہ مینوں کا نام نکلوا کے، یا صحافیوں نے کیمرہ مینوں کا نام نکال کے یا نکلوا کے اپنا نام بیچ میں ڈال دیا۔ احمد وڑائچ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور شرم نہیں آتی۔ سعودی شاہی خاندان نے 3 کیمرہ مینوں کو حج کے لیے دعوت دی، بڑے اینکرز نے کیمرہ مینوں کے نام نکلوا کر اپنے نام ڈلوا لیے، سعودی سفارت خانے سفارشیں کروائیں، ٹی وی پر بیٹھ کر ٹاؤٹی کرتے ہیں، تمغے امتیاز لیتے ہیں اور ایسے حج بھی کرتے ہیں۔ شرمناک کردار۔ اچھا، اب انہوں نے نام نہیں لکھا کہ یہ کون ہیں اینکرز اور کنہوں نے ایسا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینئر صحافی ہیں قمر زیدی صاحب، انہوں نے بھی یہ خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ جن اینکرز نے کیمرہ مین کے نام نکلوا کر اپنے نام ڈلوائے، ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کے پاسپورٹ سعودی ایمبیسی بھیجے، لیکن ایمبیسی نے صرف اہلیہ کا ویزا لگایا۔ ایمبیسی کو چاہیے کہ وہاں پر شاپنگ وغیرہ کا خرچہ بھی دے کر بھیجیں، بیچارے غریب ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، واپس آتے ہوئے گفٹس، کھجوریں اور آب زم بھی تو لے کر آنا ہوگا۔ تو یہ کافی بحث چل رہی ہے، بہت سارے صحافی یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، یہ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ کچھ کیمرہ مینوں کو سعودی شاہی خاندان کی جانب سے یا سعودی عرب کی جانب سے دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیں، آپ کو مفت حج کروایا جائے گا، لیکن کچھ بڑے نام جو ہیں انڈسٹری کے، انہوں نے کیمرہ مینوں کے نام نکلوا کر اپنے نام ڈلوا دیے ہیں۔ اب واللہ عالم یہ کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ خبر کافی زیادہ گردش کر رہی ہے۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، شاہد آفریدی صاحب کو میڈل ملا ہے، صدر مملکت کی جانب سے جناب ان کو یہ میڈل دیا گیا ہے، اور وہ واحد شخصیت نہیں ہے جن کو یہ میڈل دیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو تمغے دیے گئے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں تو ہر دوسرا بندہ چیز شیئر کر رہا ہے کہ جی اس کو بھی تمغہ مل گیا، اس کو بھی تمغہ مل گیا۔ گزشتہ شام کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وزیر جس کی وجہ سے حکومت کو سب سے زیادہ اپوزیشن کا سامنا ہے، یعنی توانائی کا وزیر، بجلی جس کی وجہ سے کتنی ملک میں آتی ہے یا کتنی سستی ہے یا نہیں ہے، ان کی وزارت کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ اویس لغاری صاحب کی جو وزارت ہے، اویس لغاری صاحب کو بھی تمغہ دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد آفریدی صاحب کو جو ہے ہلال امتیاز دیا گیا، اس کے علاوہ کچھ مزید صحافیوں کو بھی دیا گیا، اور کافی زیادہ تھوک کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر لوگوں کو تمغے دیے گئے ہیں۔ لیکن اب کچھ لوگ ناراض بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی اس کو بھی تمغہ مل گیا ہے، اس کو بھی تمغہ مل گیا ہے، اس کو 2 مل گئے ہیں، اس کو 3 مل گئے ہیں۔ اتنے زیادہ تمغے دیے جا رہے ہیں کہ گزشتہ رات کو میری سینئر صحافی ایاز خان صاحب سے ایک ٹی وی پروگرام میں
بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اصل تمغہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی تمغہ نہیں ملا، یہ سب سے بڑا تمغہ ہے۔ ادروائز جو ہے جو حالت ہے اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، پہلے کوئی پرچون کے حساب پہ شاید ملتے تھے تمغے، اب تو تھوک کے اعتبار سے بانٹے جا رہے ہیں تمغے۔ اسی حوالے سے زاہد گشکوری صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ few journalists anchor persons who failed to get included their names to the final list of those who took national awards yesterday finally got annoyed with high-ups and politely recorded their protest. However, they have yet to confirm their next جو ہے کمٹمنٹ۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اینکرز اور کچھ صحافی ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے جناب جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں تمغہ دیا جا رہا۔ تو میرے خیال میں جس طرح تمغے بانٹے جا رہے ہیں ایوان صدر سے، اور جس طریقے سے اس کو بھی تمغہ دے دیا اس کو بھی تمغہ دے دیا، یہ اس طرح کریں کہ یہ 25 کروڑ تمغے بنوا کے ایوان صدر کے باہر لٹکا دیں، جو جو گزرتا جائے گا وہ اپنے گلے میں ڈالتا جائے گا۔ ہر کسی کی یہاں پہ خدمات ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جناب یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے، اس نے اتنی صحافت کی ہے، اس نے اتنی یہ کی ہے، لیکن اب تو جس طرح تمغے بانٹے جا رہے ہیں میرے خیال میں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ بڑی نالائق تھیں، جو پچھلی خاص کر جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی بڑی نالائق حکومت تھی، ان کو ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا۔ ٹیلنٹ دیکھنے کے لیے نا آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجنوں سے کہ بھائی وہ لیلا ایسی ہے اور لیلا ویسی ہے، انہوں نے کہا لیلا نہ کچھ نہیں ہے، تیری آنکھ نہیں ویکھن والی۔ تو وہ جو ٹیلنٹ نظر نہیں آتا تھا اب وہ اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس حکومت کو، آصف زرداری صاحب کو نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ تمغے دے رہے ہیں۔ اس میں جیلس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی خبر میں آپ سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمغہ نہیں ملا ان میں بھی شامل ہوں، لیکن یقین مانیے یہ میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی احتجاج ریکارڈ اس حوالے سے نہیں کروایا۔ باقی جن کو تمغے ملے ہیں میں ان کے لیے خوش ہوں اور میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے یقیناً ہارڈ ورک کیا ہوگا، اور ہم سب کی کوشش ہے کہ جناب ہم بھی ان کی طرح محنتی بن سکیں، لیکن وہ سب لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا، اور میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں تو ڈیفینیٹلی اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ رہ گئے ہیں اور وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کو بھی جلد تمغہ مل جائے گا۔ اگلی خبر یہ ہے جناب کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کے بیٹے نے جا کے مبینہ طور پہ اسائلم کلیم کر لیا یورپ میں، اس کے اوپر کافی زیادہ لے دے ہو رہی ہے، حکومت کے لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، 2018 کی خبر ہے۔ خبر کیا ہے جناب کہ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ جی ہاں جی، یہ خبر جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے جنگ نیوز 2018 میں تھوڑی سی آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی، اور یہ خبر ہے 20 اکتوبر 2018 کی۔ اس سے پہلے جولائی 2018 کی خبر ہے، اسحاق ڈار نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ تو یہاں پہ تو جب بھی حالات تبدیل ہوتے ہیں، چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں، تو پھر مختلف جو سیاسی لوگ ہیں جو زیر تاب آتے ہیں وہ باہر بھی جاتے ہیں، وہ سیاسی پناہ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک ایم این اے کا بیٹا چلا گیا اور اس نے جو کیا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا اس کیس کے کیا میرٹس ہیں جو اقبال افریدی صاحب کا بیٹا گیا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے آپ کے جو وزیر خزانہ تھے وہ جو ہی حکومت ختم ہونے والی تھی وہ سرکاری جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے تھے، اور ادھر سے پھر یہ خبریں آتی رہیں کہ انہوں نے اسائلم وہاں پہ اپلائی کیا یا سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی، اور بعد میں جب وہ واپس آئے اس وقت بھی وہ یہاں پہ نظام کو مطلوب تھے، غالباً ان کے اوپر کوئی کیسز وغیرہ بھی تھے، پر وہ واپس بھی سرکاری جہاز میں ہی آئے اور یہاں پہ آئے، اور پھر سینیٹر وہ بن چکے تھے اپنا، انہوں نے حلف وغیرہ لیا، اور پھر جو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ادھر آئیں گے تو وہ ڈالر نیچے چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ کتنا اوپر گیا کتنا نیچے گیا وہ آپ کو پتا ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے جی۔ کل انصار عباسی صاحب نے یہ رپورٹ کیا کہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس 16 ماہ سے نہیں ہوا۔ جی ہاں جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انصار عباسی صاحب نے جنگ جیو کے لیے رپورٹ کیا کہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ براہ راست غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے وہ توقعات سے کم رہی، سیاسی غیر یقینی، بیوروکریٹک رکاوٹ، سیکیورٹی خدشات اور دیگر مسائل سے سرمایہ کاری کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو سکا، اس میں مشکل آ رہی ہے۔ ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا آخری اجلاس بھی جون 2025 یعنی 11 ماہ 16 ماہ کہہ رہا ہوں 11 ماہ قبل ہوا تھا،
اور آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ براہ راست غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ توقع سے کم رہی ہے، اور اس حکومت نے سرمایہ کاری کے کتنے دعوے کیے، سرمایہ کاری کی کتنی باتیں کی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ کبھی یہ ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں، کبھی دوسرا فارمولہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ چیز شیئر کرتا ہوں کہ آپ آئسولیشن میں یوٹوپیا کریٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ چیز بھی نہیں چل رہی اور وہ چیز بھی نہیں چل رہی، یہاں پہ آپ نے ایک ون ونڈو آپریشن بنا دیا ہے اور یہاں پہ لوگ آئیں گے، انویسٹ کریں گے اور ہنسی خوشی ہم سب رہنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، جو سسٹم سب لوگوں کے لیے ڈیلیور کرتا ہے وہی سسٹم ڈیلیور کرے گا۔ آپ چند لوگوں کے لیے علیحدہ سسٹم بنا کے کوئی سرمایہ کاری یا کچھ اور نہیں کروا سکتے۔ کبھی جینٹری بیچ کے آنے کی بات ہوتی ہے، کبھی اس وقت کے آنے کی بات ہوتی ہے، کبھی اس وقت کے آنے کی بات ہوتی ہے۔ کتنی سرمایہ کاری آئی، ایس آئی ایف سی کو جب بنایا گیا اس کے اوپر کتنے دعوے کیے گئے حکومت کی جانب سے، اس ایس آئی ایف سی کے بننے کے نتیجے میں یہاں پہ کیا کوئی ایسی گیم چینج ہوئی ہے؟ ہر چیز میں ہم یہاں پہ گیم چینجر کہتے ہیں، کیا کوئی بڑی سرمایہ کاری آئی؟ پھر معدنیات کے حوالے سے انہوں نے ایک سمٹ بھی کروایا اس حکومت نے، وزراء نے جس قسم کی پریس کانفرنسز کی، مصدق ملک صاحب نے تو کہا کہ بھائی کتنے ارب ڈالر کی تو صرف مٹی بکے گی۔ میں نے شاید پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جب میں نے مصدق ملک صاحب کی اور دیگر وزراء کی وہ پریس کانفرنس اور وہ بات چیت سنی کہ پاکستان کی زمین کے نیچے کتنی زیادہ معدنیات ہیں، تو 3 دن یقین کیجئے میں نے زمین پہ صحیح طریقے سے پاؤں نہیں رکھا، میں پنجوں پہ چلتا رہا، میرے وہ درد شروع ہو گیا پاؤں میں۔ مجھے خدشہ تھا کہ اتنی قیمتی معدنیات جو زمین کے نیچے ہیں، یہ نہ ہو کہ کچھ خراب ہو جائے اور پاکستان کا جو اتنا بڑا اثاثہ ہے میرے ہاتھوں جو ہے اس کا نقصان ہو۔ پر اینی وے وہ اب تک اس میں کتنی گیم چینج ہوئی ہے۔ یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں، یہ پالیسیز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن کیونکہ حکومت کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے تو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی چیز بتا دی جاتی ہے کہ جی اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا۔ اب تک ہوا کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر حکومت ایک دن بیٹھ جائے اور بتائے کہ 2022 میں ہم آئے تھے، اپریل 2022، اس کے بعد سے آج تک اس حکومت کے ہوتے ہوئے ڈالرز کے اندر کتنے ارب ڈالر کی ایف ڈی آئی، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ، ہارڈ کیش کی صورت میں یہاں پہ کتنی آئی ہے بتا دیں تو میرے خیال میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ انڈیکیٹر بھی بہتر ہو گیا، وہ انڈیکیٹر بھی بہتر ہو گیا، پر یہ گاڑی کے سارے انڈیکیٹر چلائیں، لائٹیں چلائیں، بتائیں جناب کہ یہ معیشت کی گاڑی کتنی تیزی سے چل رہی ہے، بیٹھ کے کوئی اعداد و شمار تو شیئر کریں، بتائیں تو صحیح نا کہ جی کتنے ارب ڈالر کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آئی ہے۔ آپ نے 4 مہینوں میں پتہ نہیں 112 سے زیادہ جو ہے وہ یوز سائن کیے، غالباً نومبر 2025 سے لے کے فروری 2026 تک، صرف اس میں 3 4 یا 5 جو ایم او یوز ہیں وہ کوئی 14-15 ارب ڈالر کے ہیں، اور سائن انہوں نے 110 سے زیادہ 112 سے زیادہ ایم او یوز کیے ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کے ہوں گے۔ بتائیں نا کتنا پیسہ یہاں پہ آیا، تو آپ 2022 سے بتائیں اس وقت سے کتنی سرمایہ کاری یہاں پہ آئی، اس لیے کہ یہ سارے فارمولے آپ کے تو اسی وقت سے چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ کب حکومت کوئی حتمی چیز شیئر کرتی ہے کہ یہ فگر ہے، جب سے ہم اقتدار میں آئے ہیں، عمران خان کو ہم نے فارغ کیا ہے، تب سے یہاں پہ 100 ارب ڈالر کی، 50 ارب ڈالر کی، 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ اب کوئی یہ پہلا سال تو ہے نہیں ہے، 4 سال ہو چکے ہیں اس سسٹم کو، اس حکومت کو، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے نظام کو، تو اب تک تو ان کے یہاں پہ سرمایہ کاری آ جانی چاہیے تھی، چیزیں واضح ہو جانی چاہیے تھی۔ تو بتائیں عوام کو کہ بھائی کتنی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، آج جمعرات کا دن ہے، خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ مین چیز وہی ہے کہ کیا آج عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے گی، کیا آج خان صاحب سے ملاقات ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکے گی، جتنا پریشر پی ٹی آئی نے ڈالا ہوا ہے اس پریشر کے ہوتے ہوئے تو مجھے ملاقات ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ آپ امیجن کریں کہ یہ حالت اس وقت اگر نون لیگ کی ہوتی کہ جناب نون لیگ والوں کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور ان کے لیڈر کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کا علاج بھی چل رہا ہے، ان کی آنکھ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، فیملی سے نہیں ملوایا جا رہا، اور پورے صوبے کی ایک حکومت ہے اور جینونلی پاپولر حکومت ہے، تو کیا انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا؟ انہوں نے کوئی حکمت عملی نہیں اپنانی تھی؟ لیکن تحریک انصاف کی جانب سے اس طرح کا کوئی ہمیں اتنا پریشر وفاق کے اوپر جیسے کہتے ہیں وہ ڈالتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ آئی ڈونٹ نو، واللہ علم ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپریل کے اینڈ تک واضح ہو جائے گا کہ کوئی تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اب بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے
ان کے جو ایم این ایز ہیں، ان کے جو ایم پی ایز ہیں، ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے جو سینیٹرز ہیں، یہ تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے تحریک چلانے کا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت پہ دباؤ ڈالنے کا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ادھر بات چیت کر کے ادھر بات چیت کر کے یہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس طرح یہ مسئلہ مجھے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مسئلے سے میری مراد ہے کہ وہ جو خان صاحب کو جیل شفٹ کرنے کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، اس وقت اگر کوئی تحریک کو لیڈ کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علیمہ خان صاحبہ ہیں اور خان صاحب کی بہنیں ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے خان صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے، اگر کوئی پیغام ان کا باہر آتا ہے، کہ وہ خان صاحب کی جو رہائی کمیٹی ہے وہ کوئی ایسی کمیٹی بنا دیں اور اس کی ذمہ داری وہ دے دیں علیمہ خان صاحبہ کو، اور مہنگائی کے خلاف جو تحریک چلنی ہے اس کی ذمہ داری بھی علیمہ خان کو دے دیں، اپنی بہنوں کو دے دیں۔ یقین کیجئے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس حکومت پہ دباؤ پڑتا ہے اور کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی قیادت ہے، وہ قطعاً بھی کسی صورت کے اندر بھی تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک اس پہ الزام لگاتا ہے، دوسرا اس پہ الزام لگاتا ہے، بس وہ اسی طرح معاملات چلا رہے ہیں جس طرح ابھی معاملہ چل رہا ہے۔ اور معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ 5 مہینے سے عمران خان کو نہ اس کی فیملی نے دیکھا ہے، نہ اس کے ذاتی ڈاکٹرز نے دیکھا ہے۔ اس کی ایک آنکھ میں مبینہ طور پہ بینائی جا چکی ہے، یہ وہ خود بتا رہے ہیں، ان کی فیملی بتا رہی ہے، ان کے لائر بتا رہے ہیں۔ ان کو 4 دفعہ اسپتال لایا گیا ہے، وہ عمران خان جس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، اس کو اسپتال لایا گیا ہے، لیکن فیملی کو نہیں ملوایا گیا اور نہ ہی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملوایا گیا ہے۔ اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے وہ مکمل اس کے بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے اور وہ حکومت چلائی جا رہے ہیں اور سارا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طرح پہلے چل رہا تھا۔ تو اب بالکل واضح ہو گیا، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی کہا تھا کہ اپریل کے اینڈ پہ پتہ چلے گا، اب مئی کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ چیز اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کسی قسم کی تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہے، جو اس کی یہ قیادت ہے۔ ہاں، اگر خان صاحب بہنوں کے حوالے کر دیتے ہیں ذمہ داری، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے کر دیتے ہیں ذمہ داری احتجاج کی یا کسی تحریک کی، تو پھر صورتحال آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔